ہمارا پریوار ختم ہو گیا, ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا, ہمارے ماں باپ کی بھی ان کے پاس ہے, ہمارا گھر بھی سیز کیا گیا ہے, ہمارے اکاؤنٹس بھی سیز کیے گئے ہیں, ہمارا سب. لیکن اتنا تو انسانیت ہونی چاہیے ان میں کہ اگر بچے معصوم ہیں, بچے چھوٹے ہیں, ہم ملاقات کے لیے کہاں میں اب پہلے مما کے پاس جاؤں گی سری نگر, پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میں راجوری پہنچوں گی. ذرا آپ لوگ ہی مجھے کہیے. خیر مجھے آپ لوگوں سے بس مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. میں عوام سے کہنا چاہتی ہوں, آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں, ہاتھ جوڑ کے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ میری بات آگے پہنچائے تاکہ میرے بابا کا شفٹ واپس کشمیر میں کسی بھی جگہ ہو. میں یہاں کے لیڈرز سے کہنا چاہتی ہوں, اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے ماں باپ کی بات نہیں اٹھائی, لیکن اس پہ تو بات اٹھائیے نا کہ ہم ملاقات کر سکے اپنے بابا کے ساتھ. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتی ہوں کہ میرا ساتھ دیجیے, میرے ماں باپ کی بات کیجیے اور میری بات آگے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس تھوڑا وقت اور کچھ لوگوں کو جڑنے دیجیے, مجھے آپ لوگوں کے ساتھ خصوصاً کچھ بات کرنی ہے. آپ سبھی لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ اپنی بہن کی بات سنیں. بس 10 منٹ اپنی بہن کو آپ دیجیے, میری بات آپ لوگوں تک ضروری پہنچانی ہے کیونکہ آپ ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو میری بات آگے رکھتے ہیں. آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ اپنی بہن کے لیے 10 منٹ دیجیے اپنی بہن کو. آپ لوگوں سے ایک خصوصاً بات کرنا چاہتی ہوں. سبھی لوگوں کو میری طرف سے وعلیکم السلام. جو ابھی آپ سبھی لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں, ہمارے پریوار کے لیے دعا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پہلے تو میں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس وقت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہوں, آپ ہر وقت میری بات سنتے ہیں. آپ لوگوں سے میں مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہر وقت میری بات سنتے ہیں, لیکن اس وقت آپ کو میری باتوں پہ غور و فکر کرنا ہے اور یہ بات میری آپ کو آگے لے جانی ہے. یہ بات LG ایڈمنسٹریشن تک میں لے جانی ہے, یہاں کی حکومت تک لے جانی ہے, جیل اتھارٹیز تک لے جانی ہے. آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں. ہر وقت ملتی رہتی ہے ہم کو انجانی سی سزا, ہر وقت ملتی رہتی ہے ہم کو انجانی سی سزا. ہم تقدیر سے کیسے پوچھے کہ ہمارا قصور کیا ہے. آپ سبھی لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ میں مظلوم برکاتی صاحب کی بیٹی سغرا برکاتی ہوں. آپ لوگوں کے سامنے ہر وقت آتی تھی کہ میرے ماں باپ کی رہائی ہونی چاہیے. میں ہر وقت جب بھی آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں, میرے ہر وقت یہی مقصد ہے کہ میرے ماں باپ نکلنے چاہیے کیونکہ ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کو بخوبی معلوم ہے, پچھلے 3.5 سال سے میرے ماں باپ جیل میں بند ہے. میں آتی تھی آپ کے سامنے, لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس چیز سے مجھے کچھ نہیں نکل رہا ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہوں, ہاں کشمیر کی عوام تو میری بات سنتے ہیں, لیکن میری بات آگے کوئی نہیں لے جا رہا ہے, میری بات کوئی نہیں کر رہا ہے, میرے ماں باپ کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے. تو میں ایک لیگلی طریقے سے کورٹ میں لڑ رہی تھی اپنے ماں باپ کی رہائی کے لیے. پہلے تو میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں, یہ بات تو ہر کسی کو پتہ ہوگی کہ جب خدا نہ کرے جب کسی کی والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے, کسی کے والد صاحب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان یتیم بچوں کو پتہ ہوگا کہ ماں باپ کے بغیر پھر کوئی وفادار نہیں ہوتا, کوئی وفادار نہیں ہوتا. جو وفاداری ماں باپ کرتے ہیں وہ وفاداری کوئی نہیں کر سکتا. جب سے وہی حالات اس وقت ہماری ہے, جب سے ہمارے ماں باپ جیل میں رہے ہیں, ہمارے گھر کم از کم رشتہ دار آتے ہیں, کم از کم میرے بابا کے دوست آتے ہیں. جو میرے بابا کے دوست ہمیشہ میرے بابا کے ساتھ تھے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. I can't get those people out of my mind who use it to show my Baba that we are your best friends. We stand with your family. We stand with your children. And also they use it to say that we stand with the oppressed Kashmiris.
Those people are just pretending and I know those people very well. میں ایسے لوگوں کو بخوبی جانتی ہوں جو آپ کے لیڈرز آپ سے کہتے ہیں نا کہ ہم مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. یہاں پہ کوئی مظلوم کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے, اور انشاءاللہ وقت آنے پہ میں وہ آپ کو لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کن لیڈرز کے پاس گئی, کن لیڈرز نے مجھے دروازہ تک نہیں کھولا. کچھ لیڈرز تو ایسے بھی ہیں جن کا نمبر میں نے لیا اور انہوں نے میرا نمبر بلاک کر دیا کہ برکاتی صاحب کی بیٹی ہے, اس کو کوئی نہ کوئی کام تو ملے گا, اس کو کوئی نہ کوئی کام ہوگا, ہمیں اس کا کوئی کام کر کے دینا ہے. خیر اس بات پہ تو ابھی میں نہیں جاؤں گی. کچھ لیڈرز ایسے بھی ہیں جن لیڈرز نے ہمارا ساتھ دیا, جن بابا کے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو ہمارے گھر آئے, جنہوں نے ہم دونوں بھائی بہن کا ساتھ دیا. ان کا تو میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور وقت آنے پہ میں انشاءاللہ ان لوگوں کا نام آپ کو ضرور دوں گی, ان لیڈرز کا نام ضرور دوں گی جنہوں نے ہم دونوں بھائی بہن کا ساتھ دیا. لیکن ان لیڈرز کا بھی دوں گی, ان لیڈرز کا بھی پردہ فاش کروں گی جو لیڈرز کشمیری عوام کو کہتے ہیں کہ ہم مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں کی عوام الناس سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت میں یہ بات زیادہ نہیں چھیڑوں گی, کیونکہ وقت آنے پر میرے ماں باپ کی رہائی کے بعد یہ دور نہیں رہے گا. انشاءاللہ آج نہیں تو کل میرے ماں باپ کی رہائی ہوگی. لیکن کہتے ہیں نا کہ کشمیری میں ایک کہاوت ہے کشر پٹ ونان کہ سگو پانن اس مصیبت مز بکاری ہے, نہ کہ سگو پانن اس خوشی میں تو ہر کوئی ہوتا ہے, سگو پانن اس مصیبت مز بکاری. خیر آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ میرے دونوں ماں باپ جیل میں بند ہے, وہ تھے ان 3 سالوں میں سری نگر سینٹر جیل میں. ہمیں آسانی ہوتی تھی پہلے تو, یہاں سے سری نگر, شوپیان سے سری نگر جانا میرے لیے بہت دور تھا, کیونکہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں. ہمارا گھر سیز کیا گیا ہے, ہماری زمین سیز کی گئی ہے, ہمارے اکاؤنٹ سیز کیے گئے, ہمارا سب کچھ سیز کیا گیا ہے. ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. مجھے یہاں سے سری نگر جانا بھی بہت بڑا سفر لگتا تھا. خیر میں جس وقت مجھ سے گنجائش ہوتی تھی میں ماں باپ کے پاس جاتی تھی. سینٹر جیل سری نگر میں میری مما بھی تھی اور میرے بابا بھی تھے. میں دونوں کے پاس ملتی تھی, مما کے پاس بھی ملتی تھی اور بابا کے پاس بھی ملتی. لیکن 10-15 دن پہلے مجھے سینٹر جیل سے بابا لینڈ لائن سے کال کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ سغرا ایسے میں نے سنا کہ میرا شفٹ رکھا گیا ہے سری نگر سینٹرل جیل سے راجوری پونچھ. تو میں نے ان سے یہاں سے میں بڑی شوق ہوئی. میں نے بابا سے یہاں سے بولا کہ بابا نہیں, ظلم کی انتہا تو حد, یہ تو ظلم کی انتہا اس سے حد ہو رہی ہے. اتنا تو نہیں کر سکتے, اتنا نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ, کیونکہ ان کو سبھی لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے. میں خود, میری پڑھائی تو ختم ہو گئی لیکن میری بھائی کی پڑھائی چل رہی ہے. میں گھر دیکھ رہی ہوں, میں کورٹ کا دیکھ رہی ہوں, میں ملاقات کا دیکھتی ہوں, میں سب کچھ کیس لڑ رہی ہوں, سب کچھ خود کر رہی ہوں. اتنا نہیں کریں گے ہمارے ساتھ, آپ کا شفٹ نہیں ہوگا بابا. لیکن انہوں نے پھر سے مجھے بولا کہ آپ ایک اپلیکیشن ڈالو, آپ وکیل صاحب سے بات کرو, ایک اپلیکیشن پھر بھی ڈالو. ہم نے ٹاڈا کو سری نگر میں اپلیکیشن ڈالی. اس میں ہمارے وکیل صاحب نے لکھا کہ ان برکاتی صاحب کا کوئی نہیں ہے, اس کے 2 معصوم بچے ہیں جو ان کا کیس لڑ رہے ہیں, وہ تو سری نگر تک نہیں جا سکتے ہیں, تو اتنا دور کہاں جا سکتے ہیں. میں نے بولا ہمارے وکیل صاحب کو کہ آپ اس میں یہ چیز بھی لکھیں کہ اگر کشمیر میں ہی کہیں جگہ لے جائے, چلو انہوں نے شفٹ رکھا ہے لیکن کشمیر میں کہیں جگہ لے جائے, کشمیر کے باہر نہیں. آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ میں وہاں نہیں جا سکتی ہوں. تو ہمارے ذہن میں یہی چیز ہے. تو جیسا ہم نے 7 اگست کو یعنی آج ان کو آرڈر دینا تھا, وہ کیا دیتے, وہ ریجیکٹ کرتے, وہ کیا دیتے, وہ چیز تو مجھے نہیں پتا. لیکن صبح 11:30 میرے بابا کو لے گئے ہیں سری نگر سینٹر جیل سے. میری ماما کی کال 2:30 بجے آتی ہے لینڈ لائن سے. وہ مجھے کہتی ہے کہ بابا کا یعنی برکاتی صاحب کا شفٹ کیا گیا ہے سری نگر سینٹرل جیل سے راجوری پونچھ. وہ چیز مجھے نہیں پتا کہاں راجوری کے پونچھ, یہ چیز مجھے پورا پتا نہیں ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے یہ کہنا بھی چاہتی ہوں کہ ان کے کہنے کے مطابق ہمارے ماں باپ نے غلطی کی ہے, لیکن یہ کس قانون میں لکھا گیا ہے کہ اگر ایک انسان غلطی کرے گا تو اس کا سزا سب کو بھگتنا ہے.
یہ سزا تو صرف میرے ماں باپ کو نہیں ملا، یہ سزا ہم دونوں بھائی بہن کو ملا، یہ سزا ہم دونوں بھائی بہن لے اٹھا رہے ہیں۔ اگر یہی کہتے ہیں ایک طرف سے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، تو دوسری طرف سے یہی ہم جیسی بیٹیوں کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ یہی ہم بیٹیوں کی طرح نہیں، میری پڑھائی ختم ہو گئی، مجھے وہ چیز کا گلہ نہیں ہے، ہمارا پریوار ختم ہو گیا، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، ہمارے ماں باپ کی بھی ان کے پاس ہے، ہمارا گھر بھی سیز کیا گیا ہے، ہمارے اکاؤنٹس بھی سیز کیے گئے ہیں، لیکن اتنا تو انسانیت ہونی چاہیے ان میں کہ اگر بچے معصوم ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ہم ملاقات کے لیے کہاں، میں اب پہلے مما کے پاس جاؤں گی سری نگر، پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میں راجوری پہنچوں گی، ذرا آپ لوگ ہی مجھے کہیے۔ خیر مجھے آپ لوگوں سے بس مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، میں عوام سے کہنا چاہتی ہوں، آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ میری بات آگے پہنچائے تاکہ میرے بابا کا شفٹ واپس کشمیر میں کسی بھی جگہ ہو۔ میں یہاں کے لیڈر سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے ماں باپ کی بات نہیں اٹھائی، لیکن اس پہ تو بات اٹھائیے نا کہ ہم ملاقات کر سکے اپنے بابا کے ساتھ۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتی ہوں کہ میرا ساتھ دیجیے، میرے ماں باپ کی بات کیجیے اور میری بات آگے رکھے۔ ہم بھی انسان ہیں، کتنا صبر ہم کریں، کہاں کہاں میں جاؤں، ہم بہت تھک گئے۔ میں کیسے اپنے بابا سے کہوں، کیسے اپنی مما سے، ان لوگوں سے میں ان لوگوں کو رہا کیسے کروں، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ، ہم ایک لیگلی طریقے سے کورٹ میں لڑ رہے ہیں، میں ماں باپ، اور مجھے امید ہے کہ کورٹ ہمیں انصاف دے گا، مجھے امید ہے کہ کورٹ ہمیں انصاف دے گا، کورٹ انشاءاللہ ہمارے ماں باپ کی رہائی ضرور کرے گا، لیکن اس چیز کے لیے میں بھی آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ میری بات آپ یہاں کی حکومت LG ایڈمنسٹریشن تک پہنچائے کہ میرے بابا، میں اپلیکیشن انشاءاللہ ڈالوں گی کہ میرے بابا کا شفٹ واپس کشمیر میں ہی کسی جگہ ہو، میرے بابا جلد از جلد واپس کشمیر آنے چاہیے۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں اور کشمیر کی عوام الناس سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے ماں باپ کی رہائی کے لیے دعا کیجیے۔ ہم اپنے ماں باپ کی رہائی کے دن کے لیے ترس رہے ہیں، پھر کوئی نہیں ہوتا ہے مصیبت میں، کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں، لیکن آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتی ہوں کہ میری بات LG ایڈمنسٹریشن تک پہنچائے۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ملاقات دیں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ ہماری بات آگے پہنچائے۔ باقی السلام علیکم۔
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस थोड़ा वक्त और कुछ लोगों को जुड़ने दीजिए, मुझे आप लोगों के साथ खुसूसन कुछ बात करनी है। आप सभी लोगों से मौदबाना गुजारिश करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी बहन की बात सुने। बस 10 मिनट अपनी बहन को आप दीजिए, मेरी बात आप लोगों तक ज़रूरी पहुँचानी है, क्योंकि आप ही एक वाहिद ज़रिया है जो मेरी बात आगे रखते हैं। आपसे मौदबाना गुजारिश करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी बहन के लिए 10 मिनट दीजिए अपनी बहन को। आप लोगों से एक खुसूसन बात करना चाहती हूँ। सभी लोगों को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। जो अभी आप सभी लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या आप मेरी आवाज आप सभी लोगों के सामने आ रही है? पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस वक्त भी मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, आप हर वक्त मेरी बात सुनते हैं। आप लोगों से मैं मौदबाना गुजारिश करती हूँ कि आप हर वक्त मेरी बात सुनते हैं, लेकिन इस वक्त आपको मेरी बातों पे गौर व फिक्र करना है और ये बात मेरी आपको आगे ले जानी है। ये बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक में ले जानी है, यहाँ की हुकूमत तक ले जानी है, जेल अथॉरिटीज तक ले जानी है। आपसे मौदबाना गुजारिश करती हूँ। हर वक्त मिलती रहती है हमको अनजानी सी सजा,
ہر وقت ملتی رہتی ہے ہم کو انجانی سی سزا، ہم تقدیر سے کیسے پوچھے کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ آپ سبھی لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ میں مظلوم برکاتی صاحب کی بیٹی سغرا برکاتی ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے ہر وقت آتی تھی کہ میرے ماں باپ کی رہائی ہونی چاہیے۔ میں ہر وقت جب بھی آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں، میرے ہر وقت یہی مقصد ہے کہ میرے ماں باپ نکلنے چاہیے، کیونکہ ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔